صبح کے ٹائم کسی مریض کی عیادت کر لیتا ہے یا شام کے ٹائم کسی مریض کی عیادت کر لیتا ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی او حتی یصبح، اگر کوئی صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کو جاتا ہے تو صبح تک کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، تعزیت کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو حق ہے، دوسرا اس کام کی عظمت بڑی، وہاں جا کے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، جاتے سار پھر ہمارے پاس تو لٹریچر ہی بڑا ہے نا بیماریوں کے بارے میں، کوئی ایک بات آپ چھیڑ لیں مہینہ اس پہ بندے لیکچر دیتے رہیں گے، فلاں بیمار ہوا نہیں بچا، فلاں بیمار ہوا نہیں بچا، فلاں بیمار ہوا نہیں بچا، کوئی خیر کا کلمہ نہیں، کوئی خیر کی بات نہیں۔ اور پھر ایک فیشن چل نکلا ہے جس وجہ سے اس بات کو آج کے جمعہ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھا ہے کہ فیس بک پہ فوٹو لگتے ہیں، پھول آ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے کہ فلانا بندہ میری تیمارداری کے لیے، تیمارداری کو کیش کروایا جا رہا ہے، اسے ایک اپنی عظمت کا ٹرینڈ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں، حالانکہ بیماری کے وقت آخرت کی فکر غالب، اسے یہ بتانا کہ یہ بیماری گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، تو ضروری نہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بیمار ہونے کا انتظار کیا جائے، ٹانگ ٹوٹنے کا انتظار کیا جائے، آگ لگنے کا انتظار کیا جائے۔ اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ ویسے ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کہ اللہ تیرے جسم کو ہر مرض سے پاک رکھے۔ عزیز دوستو، تماشا لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، تماشا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں فلاں کا، وہ میری تیمارداری کے لیے آیا، پھول دکھائے جا رہے ہیں، نمبر سمیٹے جا رہے ہیں، مریض کی تصویریں لگائی جا رہی، میت کا منہ کھلا ہے، اس بے پرواہ ٹولے کو کوئی فکر نہیں اس کے تقدس کی، اس کے حرمت کی، اس کا کھلا منہ لگا کے ساتھ وہ پتہ نہیں کس بے چینی اور کرب کے اندر دنیا سے گیا، یہ اپنے نمبر سمیٹنے پہ، یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ بڑی بڑی ایلیٹ کلاس، پڑھا لکھا طبقہ، آپ کو یہ کس نے سکھا دیا کہ پھول دیتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں؟ ہم یتیم نہیں، میں نے کہا کہ اسلام خود کفیل ہے۔ کیا آپ کو یہ معلومات نہیں کہ جو آتے ہیں وہ شریعت کے مطابق آپ کی تیمارداری کر رہے ہیں؟ رسول رحمت علیہ السلام، یہ حدیث سنو، کس طرح تیمارداری کرتے تھے، اور اگر میرے کسی بھائی نے اس طرح تیمارداری کی ہو تو بڑا خوش نصیب آدمی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس کے گھر میں دین ہے، وہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے پاس جاتے بیمار ہوتا تو اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں کے درمیان لے لیتے، یہ سنت طریقہ، مسنون طریقہ، اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیتے، پھر اپنے سجے ہاتھ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس ہاتھ کو اس کے ہاتھ پہ مارتے اور ساتھ کیا فرماتے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظمت عزت والے عرش عظیم کے رب سے بھیک مانگتا ہوں کہ میرے بھائی وہ تیری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے۔ ساتھ آپ یہ جملہ پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضینا بریقت بازینا یشفا سقیمنا باذن ربینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور پھونک بھی مار دیتے اور بعض دفعہ وضو فرماتے اور وضو والا پانی اس کے جسم پہ پھیر دیتے، اور صحابہ کرام، کتنی ساری روایات ہیں یہاں جو میں جمعے میں سناؤں تو وقت ختم ہو جائے، جس میں کثرت اور تواتر تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بارح اللہ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز آپ کی تیمارداری سے اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتے۔ ہم نے اپنے اپنے ڈائلاگ بنائے ہوئے ہیں، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، اپنے اپنے جملے تراشے ہوئے ہیں۔
ذرا مینو ایک فوتگی پہ گئی، یہ فوتگی کو مذاق بنایا ہوا ہے. کثرت سے آپ یہ جملہ سنیں گے، سانو ایک فوتگی پہ گئی. فوتگی کا لفظ ایک ہیبت رکھتا ہے، ایک خوف رکھتا ہے. انسان کا جسم کانپ جانا چاہیے. کسی کو بتاتے وقت ایک ہیبت ہونی چاہیے. حضور کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ اسے اپنائیں، فالو کریں. بیماری سے میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو اس طرف، وہ تینوں کیا ہے تو چنگا بھلا ہے. تو نے اپنا جملہ جو بولنا ہے تو فرشتے تیرے لیے دعا کریں، تو حضور کے طریقے کے مطابق تیمارداری کر. تیمارداری کرتے ہوئے، تیمارداری کرواتے ہوئے کوئی ننگا پڑا ہوا اس کا فوٹو لگا دیا. میت کی فوٹو لینے کی فکر ہے، بیمار کی فوٹو لینے کی فکر ہے، فیس بک پہ پھینک دی. کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، کسی خاص دوست کو اطلاع دینے کے لیے نہیں، ویسے ہی فیس بک پہ. یہ پریشانی کی کیفیت ہے. بیماریاں کیش کروائی جا رہی ہیں. میں اپنے ان دوستوں سے جو ہر بات کو فیس بک پہ پھینکتے ہیں اور انہیں ہضم نہیں ہوتی، انہیں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ گلدستوں کے فوٹو تو لگا رہے ہو، او میرے بھائی کیا کسی ایک تیرے ساتھی نے حضور کی سنت کے مطابق تیری تیمارداری کی ہے؟ حضور کیا فرماتے؟ 3 بار یہ جملہ کہتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، حضور پاس تشریف فرمائیں، ہاتھوں کے درمیان ہے، اور 3 بار یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن. اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے. ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو تو ہم کہتے ہیں کرو کڈو انہوں مارکیٹ چ باؤ، گلاں کرو، او دا دل لاؤ، وہ کتے زیادہ بیمار نہ ہو جائے. یعنی جو بیماری کے اندر رب کی طرف اس کی رغبت ہو رہی ہے نا، اسے ختم کرو. یہ ہماری ہمدردی ہے اس کے ساتھ. اور ہمدردی بھی ہماری اپنی مرضی کی ہے کہ فلانا بندہ بیمار ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھا رہا تو زیادہ بیمار ہو جائے گا، اونوں دکان تے لے آ کے باؤ، او دے سامنے ٹوکرا پیسیاں دا مودا کرو، او پیسے گنے، اونوں کوئی ریٹ پوچھو. یعنی ہم آخرت سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ ایک بندے کو بیماری جو آخرت یاد کروانے کے لیے آئی ہے، ہم اس میں سے بھی اسے اس لیے نکالتے ہیں کہ کہیں یہ آخرت کا نہ سوچ لے. یہ ڈائلاگ ہمارے ہاں چلتا ہے، ہمارے خاندانوں میں چلتا ہے، میرے سمیت ہم سارے یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ اسے نکالو، اس کو گھر سے نکالو، اسے یاروں میں لے کے آؤ، اسے گھومنے کے لیے لے کے جاؤ، اس کے ساتھ گپ شپ کرو، تاکہ یہ جو اس وقت اللہ کے قریب جا رہا ہے یا آخرت کے بارے سوچ رہا ہے، یہ اس سوچ سے محروم ہو جائے، اس پاکی سے محروم ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے میرے نوجوان، اگر کوئی نوجوان ہوتا تو اور مرض کے اندر آ گیا ہوتا تو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کیا فرماتے؟ توجہ فرماؤ، کیا فرماتے حضور؟ حضور فرماتے، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے عزیز، جس طرح نوجوانی کے اندر بھرپور صحت کے اندر تجھے نیکی کا اجر ملتا تھا نا، تو تیری بیماری میں نماز تجھ سے صحیح نہیں پڑھی جا رہی تو تو نے پریشانی نہیں لینی، اللہ تجھے پورا اجر دے رہے. اس میں اسے تلقین بھی کر دی کہ بیمار ہونے سے پہلے جتنی اچھی نماز ہوگی، بیماری کے اندر جیسی کیسی پڑھے، صحت والی اچھی نماز کے مطابق اجر ملے گا. ہماری تو صحت کے اندر بیمار نمازیں ہیں، بیماری میں کیسی ہوں گی؟ اسلام ہر عمل پہ، ہر خوشی پہ، ہر غمی پہ اسلام کے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، آخرت کے قریب کرنا چاہتا ہے، آخرت سنوارنے سدھارنے کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے. اور اگر موت غالب ہے، موت کی کیفیات غالب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم